پانی اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور دیگر مخلوقات کی طرح اللہ رب العزت کے حکموں کا پابند ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقیں اللہ رب العزت کی فرما بردار ہیں، سوائے جنوں انس کے کسی کو اپنا اختیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پانی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، اور دنیا کو جتنے پانی کی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے اتنی مقدار میں پانی نازل کیا ہوا، اور قرآن مجید کے کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ جب وہ اس کو حکم دیتا ہے تو یہ عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب وہ اسے حکم دیتا ہے تو وہ زمین میں اتر جاتا ہے۔ موجودہ سیلابوں اور موجودہ صورتحال میں اگر ہم جائزہ لیں تو جو سیلاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا وہ شاید اس کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ زمین و آسمان کا پانی ملنے لگا ہے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، خشکی ہی خشکی، اور اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اس بات کی خبر دے دی کہ اب آپ پہ کوئی بندہ اسلام نہیں لائے گا، کلمہ نہیں پڑھے گا، جنہوں نے پڑھنا تھا پڑھ لیں۔ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہا ٹھیک ہے اے اللہ، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پھر انہیں عذاب سے دو چار کر، ان پہ اپنا عذاب نازل کر، اور عذاب بھی ایسا اتار کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پوری روئے زمین پہ کافروں کا کوئی گھر نہیں بچنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی میں اے نوح آپ ایک کشتی تیار کریں۔ لفظ الفلک کشتی کو بھی کہتے ہیں اور بہت بڑے بحری بیڑے کو بھی کہتے ہیں، گویا کہ بہت بڑا بیڑا تھا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگ گئے۔ اب یہ سردار جب کبھی نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو مذاق کر کہ میاں جی پانی ہے نہیں اور آپ کشتیاں تیار کر رہے ہیں۔ جو قوم اللہ رب العزت کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھتی بالا آخر اسے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے۔ مذاق کر رہے ہیں تو نوح علیہ السلام نے کہا اِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، ان قریب ہم بھی تمہیں مذاق کریں گے۔ قصہ مختصر کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو حکم دیا بارش برسانے کا، اور زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنے چشمے باہر نکال۔
کیا بالکل یہی صورتحال نہیں تھی؟ بوند بوند کو ترس رہے تھے اور جانور پیاسے مر رہے تھے، لوگ بارش طلب کر رہے تھے کہ بارش سیلاب بن۔ کہیں یہ قصہ اس سے ملتا جلتا تو نہیں؟ وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ قوم شعیب پہ بھی ایک وقت ایسا ہے کہ بارش رکی ہوئی اور بارش طلب کر رہے ہیں کہ ایک دم بادل آ گیا، بڑے خوش خوش کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہمیں بارش دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش نہیں، یہ تم پہ عذاب برسائے گا۔ جس بادل سے پانی اترتا ہے اسی بادل سے آگ برسی، یہ ساری مخلوقات اس کے حکم کی تابع ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی، اس نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے 1000 دینار قرض مانگا۔ اس نے کہا گواہ، کہا میرے اور تیرے درمیان گواہ میرا رب ہے، اللہ کو گواہ بنا دے انسان، تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ وقت طے ہو گیا، قرض اس نے اس کو دے دیا۔ اب جب وقت پورا ہوا ہے، یہ قرض دینے کے لیے نکلا، دریا سے گزر کے اس نے دوسری طرف جانا ہے، آگے کشتی نہیں، بیچارہ کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا، اور جب اس کو علم ہوا کہ وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، سوچ سوچ کے اس نے ایک لکڑی پکڑی، اس لکڑی کو سوراخ کیا، اس میں پیسوں کی تھیلی ڈالی اور اللہ کا نام لے کے اس نے لکڑی دریا میں پھینک۔ کہا یا اللہ میں نے تیرے نام پہ اس سے قرض لیا تھا، اب تو میری مجبوریوں کو جانتا ہے، میری اس امانت کو اس تک پہنچا دینا تیرا کام۔ اب وہ بھی نکلا ہوا تھا اس بندے کے انتظار میں، شام ڈھل رہی ہے، کہا بندہ نہیں پہنچ رہا۔ اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان رب کا نام لے کے جھوٹ بولے۔ بہرحال کہا ممکن ہے اس کو مجبوری ہوگی۔ واپس جانے لگا تو وہی لکڑی اس کو پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ کہا چلے جاتے جاتے لکڑی لے جاتا ہوں، ایندھن کے کام آ جائے گی، گھر لے جاؤں گا۔ لکڑی پکڑی، گھر لے گیا، جب اسے چیرا تو اس کے اندر 1000 دینار ہے، اور ساتھ ایک رکا بھی لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے وعدے پہ آیا تھا لیکن سواری نہ مل سکی، اگر یہ امانت پہنچ جائے تو میرا عذر قبول کر لیں۔ کچھ دن گزرے تو اس نے سوچا ممکن ہے امانت نہ پہنچی ہو، لکڑی اس کے ہاتھ نہ لگی ہو۔ وہ 1000 دینار لے کے دوبارہ اس کے پاس پہنچ گئے، اس کے گھر گیا، اپنا عذر پیش کیا کہ مجھے اس دن سواری میسر نہ تھی، تو میں آج آپ کی امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ اس نے مسکرا کے کہا کہ آپ کی امانت تو پہنچ چکی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وہ لکڑی رب تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دی۔ جو رب ایک لکڑی کو ڈوبنے نہیں دیتا، وہ سمندر کے تھپیڑوں میں ایک لکڑی کی حفاظت کرتا ہے، جو شیر خوار موسیٰ کو نہیں ڈوبنے دیتا، جن کے بچنے کی پانی میں امید ہی نہیں تھی، اسی پانی میں فرعون کو غوطے لگوا دیے اور عبرت کا نشان بنا دیا
وہ مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے اگر رب کے بن جاؤ گے اللہ حفاظتیں کرے گا، اور اگر اس کے دین سے منہ موڑے گے یہی نعمتیں تمہارے لیے نعوذ باللہ عذاب بن جائیں۔ اور عذاب بنی اور بن رہی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ لیکن ذرا آپ سوچیں نا کہ ان سیلابوں کے بعد کتنے لوگ ہیں جو نمازی نہیں تھے اور نمازی بن گئے؟ کس میں تبدیلی آئی ہے؟ کس نے اس کو عذاب سمجھا ہے؟ یہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، رونے والی بات ہے کہ اب ہمارے لوگ عذابوں سے بھی نہیں ڈر رہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے کشمیر کا جو زلزلہ آیا تھا، ہمارے ساتھ بہت سے کشمیری بچے پڑھتے تھے اور وہ اس وقت وہاں موجود بھی تھے۔ کہا جی حیرت کی بات یہ تھی کہ جو لوگ اس زلزلے کا شکار ہوئے پڑے تھے نا، گزرنے والے لوگ ان کی جیبوں سے پیسے نکال رہے تھے، عورتوں کے زیور اتار رہے تھے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اللہ کہتے ہیں تم مجھ سے اتنے بے خوف ہو گئے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں میں زمین کو حکم نہ دے دوں کہ وہ پھٹ جائے اور تم اس میں غرق ہو جاؤ؟ کیا تم اس بات سے امن میں ہو؟ ان یرسل علیکم حاصبا، وہ اپنی ہوا چلا دے تمہارے اوپر، تم کیا کرو گے؟ قرآن مجید نے کتنی قوموں کے تذکرے ذکر کی، کتنے تذکرے کی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم کو اللہ کہتے ہیں میں نے گناہوں پہ آ کے پکڑا ہے، اور اس بات میں رتی برابر شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور عذاب ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جہاں پانی نہیں تھا آج وہاں کیا شکلیں بن گئی، اور وہی قصہ بالکل نظر آ رہا ہے جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، پھر سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، ہود اور صالح اور عاد اور لوط کی قومیں، کیسے اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا ویسے ہی بنا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات ہے، اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ بقیع سے نکل کے تھوڑا آپ آگے جائیں گے تو ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد اجابہ، سعودی حکومت نے اس کا نام مسجد اجابہ رکھا ہے۔ اجابہ عربی میں دعا کی قبولیت کو کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے پیغمبر نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ جس طرح پچھلی امتیں اس طرح برباد ہوئی ہیں کہ ان کے نام و نشان مٹ گئے اور آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے، یا اللہ میری امت کو اس طرح کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی آج ہمارا اس زمین پہ وجود نہ ہوتا۔ پچھلی امتیں ایک گناہ میں حد سے بڑھتی تو اللہ پکڑ لیتا تھا، اور یہ امت سارے گناہوں میں حد سے نکل گئی۔ پچھلی امتوں کے سارے گناہ ان میں آ گئے، لیکن شاید وہ اللہ کے پیغمبر کی دعا قبول ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، نہ ہی اللہ اجتماعی طور پہ غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی دعا تھی، 3 دعائیں کی تھی، ان میں سے یہ 2 قبول ہو گئی اور تیسری قبول نہیں ہوئی۔ تیسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت کے لوگ آپس میں اختلاف نہ کریں، اس کو رب العزت نے قبول نہیں کیا۔ بقیہ 2 قبول ہیں، مشترکہ عذاب نہیں آئے گا، لیکن وقفے وقفے سے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پہ اللہ اپنے عذاب کا کوڑا برسائے گا تاکہ لوگ واپس رب کے دین کی طرف پلٹ آئیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے میری امت میں 3 خسف آئیں گے، خسف فی المشرقی و خسف فی المغربی و خسف فی الحجابی۔ مشرقی علاقوں میں زمین پھٹے گی، مغربی علاقوں میں زمین پھٹے گی، ارض حجاز سے زمین پھٹے گی۔ جیسے پہلی قومیں زمین بوس ہو کے عبرت کا نشان بنی ہے، میری امت کے لوگ بھی اسی طرح زمین میں دفن ہوں گے، لازمی ہوں۔
اور سنن ابی داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحری والحریر والمعازف، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے گانے سنیں گے، اللہ اکبر، ہے کوئی محفوظ الا ماشاءاللہ، گانے سنیں گے، ریشم پہنیں گے، زنا ان میں عام ہو جائے گا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص سوالی بن کے ان کے پاس آئے گا، وہ اس سے اگلے دن آنے کی وعدہ اور بات کریں گے کہ کل آنا، آج ہمارے پاس کچھ تجھے دینے کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا وہ اگلے دن آئے گا تو اللہ ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی بنا چکا ہوگا، ایسا ہوگا۔ عبرت کا نشان یہ قوم بھی بنے گی اور بن رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کب سے اللہ رب العزت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی سونامی اٹھا تھا، کبھی کرونا وائرس، کبھی لمپی وائرس، کبھی کیا، لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ کہتے ہیں میں اپنے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں، اس لیے بھیجتا ہوں کہ تم واپس اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ صرف ایک قوم کا تذکرہ قرآن مجید نے بطور احسان کیا ہے، اور وہ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، پوری کی پوری قوم نکل آئی تھی اللہ کے سامنے، رونے لگ گئے، گریہ زاری کرنے لگ گئے جب یونس علیہ السلام ان کو عذاب کی نوید دے کے نکل گئے وہاں سے۔ پوری قوم نے اجتماعی توبہ کی تھی، آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ پنجاب کے علاقوں میں پانی داخل ہو چکا ہے، کل آزاد کشمیر کی پلیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بتا رہے ہیں پانی کیا کر رہا ہے، اور ہم لوگ جو میڈیا ہے اور میڈیا والوں کو سیاستوں سے نعوذ باللہ فرصت نہیں مل رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا سیلاب نہیں آیا۔ یہ سیلاب کا عذاب جائے گا تو پتہ چلے گا کتنے نقصان کر گیا ہے، یہ شاید صدیوں بھی اس کا ازالہ نہ ہو سکے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کو بچایا، اور وہ کیسا قہار اور جبار ہے، قوم کو بچا کے پیغمبر کو پکڑ لیں۔ یونس علیہ السلام سے کہا تم میری اجازت کے بغیر کیسے نکلے ہو اس علاقے سے، آپ کو کس نے اجازت دی؟ اور واقعہ مشہور ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کا لقمہ بنا دی، اور پھر قرآن آگے کیا کہتا ہے، یہی بات سمجھنے اور سمجھانے والی، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، عادت تھی یونس کی ہمیں پکارتا رہتا تھا، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، عبادتیں ریاضتیں اللہ کے لیے کرتے رہتے تھے۔ فرمایا اگر یونس کی پچھلی زندگی اس طرح نہ ہوتی تو میں قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نہ نکال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، امن دے رکھا ہے، اس حالت میں اپنے رب کو یاد کیا کرو، اللہ تنگیوں کے وقت تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا، وہ مصیبتوں کے وقت تمہیں تھام لے گا۔ لیکن ہم ہیں کہ مصیبت کے وقت تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، اور بس جوں ہی وہ اللہ اپنا عذاب ہٹاتے ہیں۔ تو قرآن نے خدا کی قسم یہ منظر بیان کیے، اللہ کہتے ہیں ان کو تکلیف پہنچے تو روتے ہیں، لا یئوس کفور، مایوس ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ آج مرا اور کل مرا اور عذاب مجھ پہ آئے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں جب ہم اپنا عذاب ہٹا لیتے ہیں انہی بدبختیوں پہ اتر آتا ہے۔ ہم ایک دفعہ ریاض سے آ رہے تھے، نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے، وہ فلائٹ میں ایسا طوفان بدتمیزی مچائے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گانے گا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔
وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فلائٹ کو 2 جھٹکے لگے، کوئی موسم خرابی تھی یا کوئی سامان کی گڑبڑ تھی، واللہ عالم، 2 جھٹکے صرف ہلکے سے، چیخیں نکل گئی ان کی، جلدی سے دوڑ کے لڑکیاں گئیں، برقعے پہن کے آ گئیں، اور جوں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تھوڑا سا منظر ہٹایا، ہٹ کے اسی طرح ایسی بے ایمانی کی کیفیات لوگوں کی بن گئی ہیں، اللہ کے عذابوں کو دیکھ کے بھی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، یہ مذاق کر رہے ہیں، جب وقت مقررہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، یہی پانی چڑھنے لگ گیا۔ کیسی عجیب بات ہے، کتنا پانی ہوگا ہمارے تصور سے باہر ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں تک اس میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہا نوح آپ ایمان والوں کو اپنی کشتی پہ سوار کر لیں، اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی پہ سوار کریں، اپنی بیوی کو سوار نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، یہ باتیں ہمارے سوچنے کی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کیا ہے، کس کا کیا لگتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم قریش کو اکٹھا کر کے کہہ دیا تھا، اعملوا، عمل کرو عمل، کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہم پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، قیامت کے دن کام آ جائے گی۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ پھر اپنی پھپھی کو کہا، یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا میرا بڑا قریبی رشتہ ہے، لیکن میں قیامت کے دن تجھے چھڑا نہیں سکوں گا۔ پھر اپنی بیٹی کو بلایا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خذی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ دنیا میں مجھ سے مانگ جو مانگنا ہے، میں قیامت کے دن تیرے کام نہیں آ سکوں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق بھی تو دیں گے، اور یہ بھی ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، شہید کو بھی سفارش کا حق ملے گا، اللہ کے فرشتے بھی مومنوں کے لیے سفارش کریں گے۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ ادھر اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں کام نہیں آؤں گا، اور ادھر آپ نے فرمایا میں سفارش کروں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا، قیامت کے مختلف مرحلے ہیں، ابتدائی مراحل میں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ جب قبریں پھٹ رہی ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، نکلنے کی کیفیات کیا ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنے اپنے عملوں پہ اٹھے گا، عملوں پہ آئے گا۔ آنا کہاں پہ ہے؟ اللہ کے سامنے، میدان محشر میں ترازو لگے گا، نامہ اعمال تلے گا، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، صحیفے بھی تولے جائیں گے، لوگوں کو بھی تولا جائے گا، اللہ پوری زندگی کا حساب لیں گے، پھر نامہ اعمال تھمایا جائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ ان تمام مراحل میں کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ کسی کو وہاں بولنے کی اجازت ہو۔ یہ سفارشیں تب ہوں گی جب لوگ عذاب میں مبتلا ہوں، اپنے کیے کی سزا بھگت چکے ہوں گے، تو اللہ اپنے پیغمبر کو اجازت دیں گے، آپ اب جائیں اور ان لوگوں کو جہنم سے نکال لیں جنہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا تھا اور کبھی رب کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اور یہ بات کئی دفعہ یہاں ذکر کی، لوگ قبروں سے نکل کے اپنے رب کے سامنے آئیں گے، وہ منظر کتنا ہیبت ناک ہے، نہ بدن پہ کپڑا ہے، نہ پاؤں میں جوتے ہیں، نہ ان کے ختنے ہیں۔ کما بدأنا اول خلق نعید، قرآن کہتا ہے ویسے اٹھیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے۔ انسان نہیں ہوتا نا، پھر نہیں رہ جاتا، پھر ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، قبر کے پیٹ میں رہے گا، پھر ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اسی طرح قبر کے پیٹ سے نکلے گا، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے ویسے قبر کے پیٹ سے نکلے گا۔ اور قرآن کہتا ہے نحشر المجرمین یومئذ زرقا، مجرموں کو ہم اپنے سامنے یوں اکٹھا کریں گے جیسے پیاسے کتوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ نہیں جانا اللہ کے سامنے، حساب نہیں دینا پوری زندگی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بھوک لگی ہوئی تھی،
آپ اپنے گھر سے نکلے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فاقوں کا دور ہے۔ ادھر سے سیدنا ابو بکر صدیق بھی نکل آئے، ان کو بھی بھوک لگی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے حبیب آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، چلے ثواب مل جائے گا۔ اور دل میں یہی تھا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہوا تو آپ کھلا دیں گے، دو کام ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کو عمر فاروق بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ تینوں افراد اکٹھے ہوئے، کہا عمر تم کیسے آئے ہو؟ کہا سیدھی بات ہے اللہ کے پیغمبر بھوک لگی ہوئی تھی، آپ کی خدمت میں آ گئے، شدت بھوک سے نڈال تھا تو گھر سے نکل آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلے ہم اپنے ایک انصاری صحابی کے باغ میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کھجوریں بڑی عمدہ، سایہ بڑا گھنا، ٹھنڈا پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ساتھیوں کو ساتھ لیا اور باغ میں چلے گئے۔ دیکھا تو ان کی بیوی کام کر رہی۔ یہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، رب کی قسم، بیوی کام کر رہی، باغ میں کھیت کا کام کر رہی۔ فرمایا اینا صاحبک، تیرا ساتھی کدھر ہے، تیرا خاوند کدھر ہے؟ کہا وہ ادھر کام کر رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں میں ان کو بلا کے لاتا ہوں۔ جلدی سے دوڑ کے گئی اور غالباً حیثم نام کے تھے وہ، ان کو آواز دی، کہا اللہ نے ہماری قسمت کے ستارے جگا دیے، سرور کائنات تشریف لائے۔ انہوں نے سب کچھ وہاں پھینکا، دوڑ کے سرور کائنات کو گلے لگا لی، اپنا کپڑا بچھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور جا کے ہلکی قسم کی کھجوریں توڑ کے لے۔ کیسے ایمان، کیسے اور محبت کیسی ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہلکی کھجوریں، ردی قسم کی، سستی، آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا یہ کیا کیا ہے جناب؟ اتنی عمدہ کھجوریں تیرے باغ میں اور تو ردی کھجوریں توڑ کے میرے سامنے لے آیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب اس لیے یہ لے کے آیا ہوں، آپ خود اٹھیں، میری کھجوروں کو ہاتھ لگائیں تاکہ کھجوریں برکت سے بھر جائیں، جائیں میری عمدہ کھجوریں توڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کھجوریں توڑی، سامنے رکھی، کہا میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنی ہے، کوئی اور بکری ذبح کرنی۔ اب جب صحابہ کھجوریں کھا رہے ہیں، ابو بکر، عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر سے پانی پیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نعمتوں کا قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کریں گے۔ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ سوکھی کھجوریں اور پینے کا پانی، ان کو اللہ کہتے ہیں ہم تم سے نعمتوں کا سوال کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں ہم سے جو اللہ سوال کرے گا اس کا کیا حال ہو۔ ان کے پاس سوائے سوکھی کھجوروں کے اور پانی کے 2 گھونٹ کے کچھ نہیں تھا۔ تینوں اصحاب کے گھر میں کچھ نہیں ہے پینے کھانے کو، کسی سے جا کے کھانا کھا رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں ان نعمتوں کا قیامت کے دن سوال ہو۔ کون بچے گا اللہ کے حساب سے بھائی؟ اللہ انہی لوگوں کو بچا لے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، آخرت کی تیاری کرنے والے ہوں، انہیں فکر ہے اپنے مرنے کی اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی۔ ایسے لوگ ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے نامہ اعمال لائے جا رہے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے پیچھے لے جاؤ، میں نے ان سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا۔ حساب ہی نہیں ہونا، یہ ہے بہت بڑی خوش نصیبی، یہ ہے حقیقت کی کامیابی، وگرنہ حساب تو ہر بندے سے اللہ لینا ہے۔ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، وہاں کوئی ترجمہ کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ساری زبانوں کا مالک، ہر بندے سے اللہ خود حساب لیں گے اور خود بات کریں گے۔ وہاں انسان کے اعمال کیا ہے؟
بیچارہ کیا حساب دے سکے گا؟ ایک حدیث میں ویسے آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ رب العزت بلا کے نا اپنی چادر میں لے لیں گے، پردے میں لیں، اس کا حساب پردے میں کیوں ہو رہا ہے بھلا؟ اس سے دنیا میں جو گناہ ہوئے تھے نا وہ چھپ چھپا کے ہوئے تھے، اللہ سے ڈرنے والا تھا لیکن مجبور ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، کر بیٹھا، بیان نہیں کیا، شرماتا رہا، ڈرتا رہا، معافی مانگتا رہا، رب تعالیٰ سے استغفار کرتا رہا، اللہ اس کو اپنے پردے میں لے کے حساب لے رہے ہوں گے۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے چھوٹے گناہوں سے بات شروع کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، تو نے اس نظر سے غیر محرم کی طرف ایک دفعہ دیکھا تھا، بلکہ ہم دیہاتوں میں ہوں تو ہم کہتے ہیں تو ٹرالی چو گنا کھچیا سی ایک، تو سگریٹ سگروٹ پیتا تھا، بڑے بڑے جن چیزوں کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ ہماری قوم خدا کی قسم عجیب قوم ہے۔ یہ پرسوں ہم سفر پہ تھے تو ایک بابا جی اور پیچھے ان کی اہلیہ ہوں گی، موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور انہوں نے وہ گنے پکڑے ہوئے تھے، تو اس کو کھینچنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، وہی ٹرالی والا ماحول۔ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ او بھائیو، اللہ سے اتنا ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو چیزیں ہیں نا، یہ تو حق ہے جو لوگوں کا دینا ہوگا۔ انسان اپنی زبان سے ایک بات کرتا ہے، ایک کلمہ نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالن، جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ اس کو مذاق کے طور پہ کسی کو سنا دیتا ہے، مذاق کے طور پہ کسی سے کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات سی۔ فرمایا یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، اللہ اس بات کی وجہ سے 70 سال اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ بڑی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ صحابی جب کھانا لے آئے نا، بڑے اللہ والے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے غلام نہیں رکھا ہوا؟ اتنا بڑا باغ، اتنا بڑا کام تیرا، نوکر نہیں رکھے ہوئے؟ کہا نہیں اللہ کے حبیب، میں اور میری بیوی دونوں ہی کام کرتے ہیں، نوکر نہیں رکھے ہم۔ کہا جب کبھی خبر ملے نا تجھے کہ بیت المال میں غلام آ گئے ہیں تو آنا، میں تجھے ایک غلام تحفے میں دوں۔ کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا شکریہ بھی ادا ہونا چاہیے، اس کا بدلہ بھی دینا چاہیے۔ انہوں نے سنا کہ غلام آئے تو دوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہا اللہ کے حبیب سنا ہے غلام آئے؟ فرمایا ہاں 2 آئے ہیں، وہ دونوں سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو جو اچھا اور بھلا لگتا ہے، جو پسند ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ کہنے لگے اختر لی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ایسے نہیں، آپ خود میرے لیے پسند کریں کون سا غلام آپ مجھے دینا چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، المستشار مؤتمن، بڑی پیاری بات ہے، جس سے مشورہ لیا جائے اس کو پوری امانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہم نے فلاں بندے سے اپنے بیٹی کا نکاح کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو چھپائیں مت، ساری بات کریں، حقیقت کھول کے رکھ دیں، یہ غیبت نہیں ہوتی، مشورے میں غیبت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر مشورہ جس سے لیا جائے اسے امانت داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ وہ جو دوسرے والا غلام ہے نا، اس کو لے جاؤ، میں نے اسے دیکھا کہ یہ نماز بڑی خوبصورت پڑھتا ہے، یہ تیرا کام بھی بڑا خوبصورت کرے گا۔ جس کی نمازیں خوبصورت ہیں اس کے اعمال خوبصورت ہیں، جس کی نمازیں خوبصورت ہیں اس کی ذمہ داریاں خوبصورت ہیں۔ جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا وہ کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے بے نمازی کو کبھی آپ ذمہ دار مت بنائیں، پکی ٹھکی بات۔ اب اس نے ہاتھ پکڑا، اس کو لے کے اپنے باغ میں چلا گیا، جا کے اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی، کہا اللہ کے حبیب نے یہ غلام ہمیں تحفے میں دیا ہے، اپنے اختیار کے ساتھ دیا ہے، اور اس کی اتنی تعریف کی ہے کہ یہ رب سے ڈرنے والا نمازی انسان ہے،
کیسا اللہ کے پیغمبر نے ہمیں خوبصورت تحفہ دے دیا، اس ماں پہ قربان جائیں۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے، اتنا نیک بندہ اور اسے ہم اپنی غلامی میں رکھیں گے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دو۔ کیوں نہیں آزاد کرتے ہو اس کو اللہ کے لیے؟ اللہ کے رسول سے یہ حدیث نہیں سنی کہ جو کسی غلام کو آزاد کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کرے؟ وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیا انت عتیق للہ، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں تب کامیابی ہے۔ اگر دنیا میں دھندے میں پھنس گئے نا، اب ان بیچاروں کو کیا پتا تھا۔ کل ہمارے ایک دوست نے ویڈیو شیئر کی ہمیں اور ان لوگوں کی خبر دی، کہا جی بڑے لینڈ لارڈ لوگ تھے، بڑی ان کی زمینیں تھیں، بہت کچھ تھا، سب کچھ پانی بہا کے لے گیا۔ ایک ٹریکٹر، ایک ٹرالی جس کے اوپر پورا خاندان سوار ہو کے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اب اس ٹرالی کے اوپر ہم نے ان کی ترپال لگا دی ہے، پورا خاندان اس چھت کے نیچے بیٹھا ہے۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر۔ وہ چاہے تو یوسف کو کنویں سے اٹھا کے مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، اور وہ چاہے تو بڑے بڑے لوگوں کو، نعوذ باللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رب کی قسم۔ ہمارے ساتھ ایک دوست حج کا کاروبار کرتے تھے، اور حج کے کاروبار میں آپ کو پتہ ہے لاکھوں کروڑوں کی آمدن، فون سننے کا وقت نہیں ہوا کرتا تھا، بات کرنے کا وقت نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا تو مجھ سے سلام لے کے کہنے لگا جی میں اپیل کے لیے آیا ہوں، میرے لیے اپیل کر۔ خدا گواہ ہے میں پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ بندہ کون ہے۔ وقت چونکہ پورا تھا تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں، میں انشاءاللہ جمعے میں ساتھیوں کو اپیل کہہ دوں۔ کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں معذرت میں نہیں پہچان سکا۔ اس نے اپنا نام لیا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کروڑوں میں کھیلنے والا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ کہا جی بس فالج ہوا تھا، کام کاج سارا ہاتھ سے نکل گیا، دولت ساری ضائع ہو گئی، میرے ہی اوپر لگ گئی، بیماری ہے کہ جان نہیں چھوڑ رہی، اب یہ حالت ہے کہ میں در بدر بھیک مانگنے پہ مجبور۔ اکھاڑا اڈا میں نے اس بیچارے کو دیکھا، اس کی با پردہ بیوی آگے تھی، وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا۔ یہ مت سمجھیں اللہ نے یہ ہمیں جو عارضی چیزیں دے دی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ رب کی ہیں، رب کی امانتیں ہیں۔ یہ امانتیں رب تعالیٰ کو واپس دینے کا اپنے اندر شعور پیدا کریں۔ وہ مال صحیح، وہ اولاد صحیح، وہ جائیداد صحیح، وہ صلاحیتیں صحیح، وہ جوانی صحیح، خدائے ذوالجلال کی قسم ہے ہمارا صرف وہ کچھ ہوگا جو ہم اپنے رب کو دے دیں، اور ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، نہ ہم نہ ہمارا جسم۔ ہمارے جسم کا کوئی حصہ ہمارا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ سب کچھ رب کی امانت ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے۔ قرآن میں نہیں ہے تمہارے کان، تمہاری زبان، تمہارے آنکھیں، ان کا اللہ قیامت کے دن سوال کریں گے، ان کو کہاں استعمال کرتے رہے ہو؟ ہم اپنی مرضی سے کرتے۔ ایمان والوں کی یہ علامت ہوتی ہے، ان کی کوئی مرضی نہیں، رب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا، جب کشتی اٹھی تھی نا نوح علیہ السلام کی طوفان میں اور اس پانی کے سیلاب میں، تو بیٹا سامنے پہاڑ پہ کھڑا ہے، تو نوح علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میرا بیٹا ہے، اس کو سوار کروں؟ پہلے تو اس کو دعوت ہی دے بیٹھے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ کیا اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں؟ اپنے ساتھیوں پہ نظر رکھو، ہمارے ساتھی کون ہیں؟ المرء مع من احب،
جس سے محبتیں کرتے ہو، جن سے رشتے جوڑتے ہو، جن سے تعلق رکھتے ہو، جن سے دوستیاں کرتے ہو، جن کے ساتھ رہتے ہو، جن کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہو، اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ وہ ایک صحابی نہیں آئے تھے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگ گئے متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ آپ نے فرمایا وما اعددت لہا، تو نے اس قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کہا کوئی زیادہ میرے پاس نفل و نوافل نہیں ہے، کوئی صدقات و خیرات نہیں ہے، ہاں ایک بات پہ بڑا دعویٰ ہے، اور وہ یہ کہ مجھے آپ سے اور اللہ رب العزت سے بڑی شدید محبت ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ آیت سنی، یہ حدیث مبارکہ سنی، ہماری خوشی کا یہ عالم تھا کہ ہمیں اب تک حاصل ہونے والی خوشیوں میں اتنی خوشی ہوئی نہیں تھی۔ ہمیں پتا تھا اللہ کے پیغمبر سے ہماری محبتیں ہیں، اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے پیغمبر کے ساتھ جمع کریں۔ ہماری کیا محبتیں ہیں؟ ابھی دیکھ لیں نا آپ، سیلاب زدگان بیچارے کن مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اور ہمارے سیاسی جلسے ختم نہیں ہو رہے، ہماری سیاسی وابستگیاں ختم نہیں ہو رہی، ہمارے ان کے لیے فنڈ اکٹھے کرنے ختم نہیں ہو رہے، اور نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے 14 اگست کو کیا ہوا ہے؟ کنجریاں ناچتی رہیں، وزراء بیٹھے تھے۔ اللہ کے عذاب کو بتائیں اس سے بڑی دعوت دینے والی کیا بات ہے؟ ادھر رب کے عذاب میں لوگ گرفتار ہیں اور ادھر جی اللہ کی نافرمانی میں کھلم کھلا آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہی کام تو نعوذ باللہ انہی قوموں کا تھا بھائی، اللہ کے عذابوں سے اتنے بے خوف ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہیں، دستک ہوئی تو 3 مہمان 4 داخل ہو گئے، بڑے ہی خوبصورت شکلوں والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے بچڑا ذبح کر، مہمان نواز تھے بہت زیادہ، بچڑا ذبح کیا اور ان کے سامنے رکھا تو ان کے ہاتھ آگے نہیں جا رہے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فأوجس منهم خيفة۔ عربوں میں یہ دستور تھا، مہمان کھانا نہیں کھاتا تو وہ کسی بری نیت سے آیا ہے۔ ماں جی بھی پریشان ہو گئیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، ضعیف العمر دونوں، اولاد ہے نہیں، اور بیچارے اتنے پریشان ہوئے کہ یہ تینوں 4 کیا نیت لے کے ہمارے گھر میں آئے ہیں، کس قدر نقصان کر جائیں گے ہمارا، اور ہمیں کون ہے یہاں سنبھالنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ تو کوئی ایمان بھی نہیں لایا تھا، ایک لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے بس، ان کے بھتیجے، اور ان کو اللہ نے نبی بنا کے دوسرے علاقے میں بھیج دیا۔ ایک اماں جی سارا اور ایک سیدنا ابراہیم گھر میں۔ جب خوف محسوس کیا نا فرشتوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے ڈر رہے ہیں، قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ ڈریے مت، اللہ نے ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں آپ کو خوشخبری دینی ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اماں جی کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ 100 سال کی عمر میں عورت بچہ جننے کے کہاں قابل ہوتی ہے؟ بڑے تعجب سے کہنے لگی اَأَلِدُ أَنَا، مجھے بچہ ہوگا، عجوز بوڑھی عورت ہو گئی ہوں میں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، یہ میرا خاوند اس قدر بوڑھا ہے، کیسی عجیب بات سنا رہے ہو؟ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اے اللہ کی بندی تو اللہ کے فیصلوں پہ تعجب کرتی ہے، وہ دینے پہ آئے کوئی روک، وہ روکنے پہ آئے کوئی دے۔ یہ ایک گاڑی نکلی، آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہو، پانی کے تھپیڑوں میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے پانیوں میں تیرتی پھری، تیز رو پانی میں بہتی رہی اور لڑکھڑاتی ہوئی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچی ہے۔ اس کو باہر نکالا تو اللہ نے پوری فیملی کو زندہ رکھا ہے، کسی کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ اور جہاں اللہ مارنے پہ آ جائے، میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا، بندہ گرا کچھ بھی نہیں ہوا، فوت ہو گیا، موٹر سائیکل پہ تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم گرا اور گرتے ہی فوت ہو گیا، نہ کوئی چوٹ تھی، نہ کوئی نشان تھا، نہ کوئی علامت تھی۔ وہ بچانے پہ آئے تو بچا لیتا ہے، دینے پہ آئے دیتا ہے۔ کہا اللہ کی رحمت ہے تم پہ، اللہ اولاد دے گا،
اور ساتھ ایک اور خوشخبری بھی سنا گئے، کہا تمہیں تو اللہ بیٹا دے گا ہی بیٹا دے گا، اس بیٹے کو بھی اللہ بیٹا دے گا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اللہ اسحاق کے بعد یعقوب دے گا۔ اور لگتا قرآن کی آیت سے ظاہر یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے کو بھی دیکھ لو گے۔ یہ رب کی رحمتیں اور اس کی نعمتیں ہیں۔ اب اتنا کہہ کے اجازت لے لیں، ہم تو جا رہے ہیں قوم لوط کے پاس، ان پہ ہم نے عذاب نازل کرنا ہے۔ یجادلونا، ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگ گئے فرشتوں سے، تھوڑی دیر پہلے ڈرے ہوئے تھے۔ کہا لوط نبی ہے، اس پہ لوگ ایمان لا چکے ہیں، وہ بھی اپنی نبوت کا پرچار کر رہا ہے، ابھی شاید لوگ ایمان لے آئیں، آپ کیوں ان پہ عذاب نازل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا رب کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے بس۔ بیماری کیا ہے قوم لوط میں؟ لڑکے لڑکوں سے بدفعلیاں کرتے ہیں، بیویوں کو چھوڑ کے یہ غلیظ حرکتیں ان میں پائی جا رہی ہیں۔ اب جو ہی وہاں پہ فرشتے پہنچے، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک دوسرے کو نا یہرعون الیہ، دھکے دے دے کے ادھر لے کے جا رہے تھے۔ سنا ہے بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں یوں لوط علیہ السلام کے گھر میں، چلے ان سے اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ اب آ گئے لوط علیہ السلام کے گھر کے سامنے، کہا ان کو ہمارے حوالے کرو۔ کہا اللہ کے بندو میرے مہمان ہیں، لا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو، یہ معاشرے کی عورتیں ہیں، ان سے شادیاں کرو، اپنی خواہشیں پوری کرو، یہ کس حرکت میں پڑ گئے ہو؟ کہا نہیں، تو جانتا ہے ہمارا کیا فیصلہ ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، لاؤ ہمارے حوالے کرو۔ اب لوط علیہ السلام ان کی منتیں کر رہے ہیں، فرشتوں نے اندر سے آواز دے دی، لن یصلوا الیک، یہ نہیں پہنچ سکتے ہم تک، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور ہم یہ بات کیا کرتے ہیں۔ اپنے عقیدوں کی درستگی ہونی چاہیے۔ انبیاء کے پاس علم غیب نہیں پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو بچڑا ذبح کر دیا جلدی سے، نہیں پتہ چلا لوط علیہ السلام کو۔ بہرحال قصہ مختصر، کہا لوط آج رات آپ اپنے ایمان والوں کو یہاں سے لے کے نکل جائیں۔ اکثر قوموں پہ عذاب رات کے وقت آئے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ أَحَدٌ مِّنْكَ، کوئی واپس پلٹ کے نہ دیکھے ان لوگوں کی طرف۔ تمہارے دلوں میں ان ظالموں کے لیے کوئی ذرا برابر بھی خیر خواہی نہیں رہنی چاہیے، کوئی کسی قسم کا تمہارے اندر رحم نہیں ہونا چاہیے، بس اپنے ایمان والوں کو یہاں سے لے کے نکل جائیں۔ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اللہ اکبر، وہاں بھی نوح کی بیوی غرق ہوئی ہے، نوح کا بیٹا غرق ہوا ہے، آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اللہ کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کون کس کا کیا لگتا ہے، اس نے ایک ہی چیز دیکھنی ہوتی ہے، اس بندے کے ایمان کی حالت کیا ہے، وہ نہیں دیکھتا کون کسی کا کیا لگتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا ہے، بلکہ قرآن مجید کے تو الفاظ ہی بڑے ہیبت ناک ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کہہ بیٹھے کہ یا رب میرا بیٹا ہے، ان ابنی، کہا نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بد عملی کرنے والا ہے، تیرا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر تو نے دوبارہ اس طرح کا سوال کیا، میں نبوت کا تاج تیرے سر سے چھین کے تیرا نام جہروں میں لکھ دوں گا۔ اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ یہاں لوگ رب سے ڈرتے ہی نہیں، یہاں اللہ پیغمبروں کے ساتھ دیکھیں، فوراً نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے استغفار کیا، کہا اللہ مجھے معاف کر دیں، میں یہ سوال لا علمی کی بنیاد پہ کر بیٹھا ہوں، بیوی ہو کے غرق ہو رہی ہے، یہاں بھی لوط کی بیوی عذاب کا شکار بن رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے پوری کی پوری بستی کو، حدیث کے الفاظ ہیں فرشتے نے ایک انگلی پہ اٹھا لیا تھا۔ آپ کا لاہور کتنا بڑا ہے، اس کو اگر ایک انگلی پہ کوئی اٹھا لے تو ذرا آپ طاقت کا اندازہ لگائیں۔ ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں آتا؟ ہم کیوں یہی سوچتے رہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، وہ بخش دے گا؟ بھائی بخش دے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب تک صحت ہے،
جب تک اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، جب تک موت نہیں دی رب تعالیٰ نے، اور امن و امان کی صورت میں پھرتے ہو، ہمارے اندر رب کا خوف زیادہ رہنا چاہیے، اور جب موت کے سائے منڈلانے لگ جائیں تب اس خوف کو پیچھے کر دینا اور اللہ رب العزت پہ توکل اور اس کے ساتھ حسن ظن کو آگے لے آنا۔ اگر اس وقت ہم حسن ظن میں رہیں گے تو عمل نہیں کر پائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی تھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جنت میں چلے جائیں گے، تو کہا میں پھر لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ دوڑ کے گئے، حالانکہ نشانی بھی موجود تھی، کہا آپ مجھے ایک نشانی دے دیں جس سے میں لوگوں کو بتا سکوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے جوتے لے جاؤ۔ جوتا بھی آپ کا پاس تھا۔ دوڑ رہے تھے تو آگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ مل گئے۔ کہا ابو ہریرہ کدھر؟ کہا اللہ کے حبیب سے ایک بات سنی ہے اور کمال سنی کہ ہر کلمہ گو آخر کار جنت میں جائے گا، اللہ اسے ضرور بھی ضرور اپنی جنتوں کا وارث بنائیں گے۔ میں یہ بات لوگوں کو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مکہ مارا اور سیدنا ابو ہریرہ زمین پہ جا پڑے۔ کہا لوگ پہلے عمل نہیں کرتے، اوپر سے خوشخبریاں سناؤ ان کو، بالکل ہی عمل چھوڑ دیں گے۔ اس وقت رب سے ڈرنے کی زیادہ ضرورت ہے، عذاب کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ ہمارا پانی نہیں باہر نکل سکتا یہ دریائے راوی کا؟ اگر چناب بکھر سکتا ہے، اگر نیلم بکھر سکتا ہے، اگر پہاڑ پانی برسا سکتے ہیں، اگر کوہ سلیمان عذاب کی شکل میں پانی گرا سکتا ہے، اللہ کے بندو یہاں کون سی ایسی چیز ہم بنا کے بیٹھے ہیں جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی؟ اللہ کے عذاب سے بچانے والی ایک ہی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا پیغمبر آپ کی موجودگی عذاب سے مانے ہے، جب تک آپ رہیں گے میں اپنا عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اب آپ تو چلے گئے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز بھی شامل کر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ہیں اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اور ہمارے لیے اللہ نے نوید یہ سنا دی جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی تب بھی میں ان پہ اپنا عذاب نازل نہیں کروں۔ استغفار ہمیں بچائے گا، اور قوم یونس کو اسی نے بچایا تھا۔ اب لوط علیہ السلام کے پورے علاقے کو فرشتے نے ایک انگلی پہ اٹھا کے آسمان کے اتنا قریب کیا ہے، سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں فرشتے سن رہے تھے، ان کے گدھوں کے ہینگنے کی آوازیں آسمان کے فرشتے سننے لگ گئے تھے، اور اوپر سے جا کے پوری بستی کو الٹا کر کے نیچے پھینکا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش کریں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اسے اونچی جگہ لے جاؤ اور وہاں سے نیچے گرا کے اوپر سے پتھروں کی بارش کر دو، یہی اس کی سزا ہے شریعت میں۔ کیا کر سکی پھر قوم لوط؟ طاقتوں والے تھے خدا کی قسم، ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قوم صالح کے علاقے میں تو ہم گھومتے رہے مدین صالح۔ قرآن کہتا ہے وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، ہاتھ مار کے پہاڑوں کو سوراخ کر لیا کرتے تھے، انہیں یہ چھینیاں رچھونوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہاتھوں سے مار مار کے پہاڑوں کو یوں کھودتے تھے کہ پہاڑ کے اندر اپنے کمرے بنا لیتے، اتنی طاقتوں کے مالک۔ اور سیدنا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے درخت کے درمیان میں ہاتھ رکھ کے زور لگاتے تھے نا تو زمین تک درخت کو چیر لیتے تھے، انہیں کوئی کلاڑوں کی ضرورت نہ تھی، اور پہاڑ اندر گھر ہیں، انہیں کوئی خوف بھی نہیں تھا کہ پہاڑ کدھر جائے گا، پہاڑ تو اپنی جگہ پہ ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، ایک چیخ، صرف ایک چیخ، بس سامنا نہ کر سکے، کلیجے ہی پھٹ گئے، آواز ہی اتنی ہیبت ناک اور اتنی خوفناک تھی، کلیجے پھٹے اور زمین پہ یوں پٹخ پٹخ کے گرے تھے۔ قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے لمبی تڑنگی کھجوریں پڑی ہوتی ہیں، ان کے حال یہ تھے۔ اللہ نے عبرت کا نشان بنا لیا، نام و نشان تک مٹا دیتا ہے اللہ ایسی قوموں کے جن پہ عذاب نازل کرتا ہے۔
لیکن اس امت کے لیے اللہ کے پیغمبر کی دعا قبول ہے، وقفے وقفے سے اللہ کرتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے، اب یقین مانے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سمجھ آتا ہے پانی کیا کر رہا ہے، اس کے رکنے کی کوئی شکل ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے نا، قوم نوح علیہ السلام کا پانی پہاڑوں سے اوپر چلا گیا تھا، اور سب سے پہلے ایک پہاڑ نکلا تھا جودی، یہ اس وقت ترکی اور عراق کے بارڈر پہ ہے، درمیان میں پڑتا ہے۔ یہ جودی پہاڑ نکلا تو کشتی اس کے اوپر ٹھہری ہے، آپ اندازہ لگائیں کتنا پانی ہوگا۔ کوئی گھر ہی نہیں بچا دنیا میں کسی کا، سارے ہی کافر تھے، ایمان والوں کو کشتی پہ سوار کر کے سیدنا نوح علیہ السلام نکلے ہوئے ہیں۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں اگر دنیا میں پانی کا عذاب آ جائے تم تقوی کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ، ایک ہی کشتی ہے بچانے والی اور وہ تقوی، اور کوئی نہیں رب کے عذابوں سے بچانے والا، نہ کوئی کمپنیاں ہیں اور نہ کوئی حکومتیں ہیں، نہ کوئی مشینری ہے، نہ کوئی انجینئر ہیں، اللہ کے عذابوں کا سامنا کرنے کی کسی میں کوئی جسارت نہیں۔ یہ کافروں کا کام۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا نا تو اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ ظاہری اسباب پہ توکل اور بھروسہ کرنا کافروں کا کام ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سوچا نہیں ہوتا۔ اتنا زیادہ پانی، اب سارے کے سارے کافر تو غرق ہو گئے، صرف ایمان والے بچے ہیں، کوئی 80 یا 83 بندے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ہم سارے انہی لوگوں سے پیدا ہوئے ہیں، 4 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، اتنا بڑا پانی اب کیسے خشک ہو؟ کتنا عرصہ چاہیے؟ لیکن پتہ کیسے خشک ہوا تھا؟ قیل یا ارض ابلعی، بالا کا مطلب ہوتا ہے نگل جا، اللہ نے زمین کو کہا سارا پانی نگل، اور ایک دم نگل، بس دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہو، زمین بالکل خشک ہو گئی۔ ہم رمضان میں مالدیپ میں تھے، 4 گھنٹے بارش ہوتی رہی مسلسل، بارش رکی تو ایسے تھا جیسے ہوئی کوئی نہیں۔ ہم نے وہاں بڑی اللہ کی نعمتیں دیکھی ہیں ویسے، اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے پورے ملک میں کوئی دربار نہیں، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی پکی قبر نہیں ہے، کوئی وہاں پیر پرستی نہیں ہے، وہاں کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے جو رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ کے انسان کی کمزوریاں ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اپنی آنکھوں سے خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں دیکھی، ہم بیان کیا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آئیں۔ ان کی مسجدوں کے باہر موبائل پڑے ہوتے ہیں، پرس پڑے ہوتے ہیں، پیسے اسی میں ہوتے ہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ میں تصویریں اتار کے یہاں اپنے دوستوں کو بھیجتا تھا کہ یہ بھی ایک ملک ہے، یہاں بھی جمہوریت ہے، ہمارے یہاں بھی جمہوریت ہے۔ وہاں سیلاب میں پھنسے ہوئے اور عذاب میں گرے ہوئے لوگوں کے لوگ پرس چھینتے ہیں، موبائل نکالتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو نا تو اللہ معاف فرمائے سب سے پہلے آگے بندے کا موبائل نکال لیتے ہیں۔ ہمارا ایک بھائی گرا وہاں، دوست سبزی لے کے بیچارہ آ رہا تھا تو موٹر سائیکل سے نیچے گرا، آگے اٹھانے والوں نے سب سے پہلے اس کا پرس نکالا، پھر موبائل نکالا، وہ خالی ہاتھ گھر آیا بیچارہ۔ یعنی ہم لوگ اللہ رب العزت کے عذاب سے اتنے بے خوف ہو گئے ہیں۔ تو اللہ نے زمین کو حکم دیا تھا یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی، آسمان تو تھم جا، بس اب بارش نہیں برسانی، اور زمین تو سارا پانی نگل جا۔ سارے کا سارا پانی ایک ہی لمحے میں زمین نگل گئی، کہاں چلا گیا؟ وہ سمندروں میں چلا گیا۔ بھائیو کتنا پانی ہے دنیا میں، جب قیامت آنے لگے گی اللہ پتہ کیا کریں گے؟ فَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سجیرت، 2 طرح کے الفاظ ہیں۔ اللہ پہاڑوں کو ہوا بنا کے اڑا دے گا اور سمندروں کے پانی کو آگ لگا کے ایک دم خشک کر دے گا، ایک دم۔ یہ اس کی قدرتیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عذاب آیا تھا، اللہ نے بارشیں روک لیں۔ اللہ جب دنیا میں قحط سالی نازل کرنا چاہتا ہے تو بارش روک لیتا ہے، بارشیں ہوتی نہیں، زمین رزق نہیں اگاتی،
اتنی خوفناک قحط سالی پھیلی تھی کہ اس سال کو عام الرماد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رماد عربی میں کہتے ہیں یہ جو کوئلے جل جاتے ہیں تو ان کی راکھ بعد میں بنتی ہے۔ یہ راکھ پتہ کس چیز کی تھی جس سے اس سال کو عام الرماد کہا جاتا ہے؟ پہاڑوں کو آگ لگی تھی اور پہاڑ جل کے راکھ ہو گئے تھے، لاوا پھوٹا، پہاڑ جلے۔ اور آج بھی آپ چلے جائیں، مسجد قباء کے پاس ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل محروق ہے، جلا ہوا پہاڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی تھیں، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ مدینے کے ایک پہاڑ کو آگ لگے گی، لگ گئی، جل کے راکھ ہو گیا۔ ہم جا کے اس کو اٹھایا کرتے تھے تو اس کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا، پہاڑ جل گئے تھے۔ اتنی قحط سالی نازل ہوئی تھی، مدینہ منورہ اور مدینہ کے گرد و نواح کے لوگ اور جانور اسی طرح بھوکے اور پیاسے مرے تھے جیسے نعوذ باللہ آج سیلاب کی شکل بن چکی ہوئی۔ تو کیا کیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ان کے غلام اسلم، ان کا بیٹا کہتا ہے جتنی دیر تک قحط سالی رہی نا، 9 مہینے رہی تھی، 9 مہینے۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھا کرتا تھا عشاء کی نماز کے بعد عمر فاروق اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتے اور فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ رو رو کے رب کو مناؤ، گریہ زاری کرو اپنے رب کے سامنے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے جو دنیا میں جاتا ہے بھائی۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ کی تفسیر آپ نے سن رکھی ہوگی نا، سیدنا عبداللہ بن عباس کے مایا ناز شاگرد امام مجاہد کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو پرندے چرندے اور حیوان بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہمیں بھی عذاب بھگتنے پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے جانور بہہ رہے ہیں پانی میں، لوگوں کی کل کمائی وہاں جانور ہوتی ہے، بڑے غریب لوگ ہیں بیچارے۔ یہ کل ہمارے دوستوں نے ریسکیو کیا ایک اماں جی کو، ایک بکری، بوڑھی اماں گھر میں پھنسی ہوئی، صرف ایک بکری اس کے پاس ہے، اس کا دودھ چو کے دودھ دو کے اماں جی گزارا کرتی تھی۔ تو جب اماں کو نکالنے لگے نا تو اماں جی نے اپنی بکری کو جب پھڑا ڈالا، کہا اس کو لے کے جاؤ گے تو میں جاؤں گی، کہا ہم نے بکری کو بھی اٹھا لیا۔ وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بکری کشتی میں تھی تو بکری نے پانی میں چھلانگ لگا لی، وہ تو جانور ہے، بکری نے چھلانگ لگائی، پیچھے اماں جی نے بھی چھلانگ لگا، جن کا سرمایہ ہی لٹ رہا تھا، سب کچھ اللہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب جانوروں کا تو بھائیوں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو گناہ نہیں کرتے، لیکن ہمارے گناہوں کا وبال ان پہ بھی پڑ رہا ہے۔ نیک لوگ بھی ہمارے گناہوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشارے کیے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہی کہا تھا نیک لوگ کیوں اللہ کے عذابوں کا شکار ہوں گے، وہ تو نیک ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ جب رب کے عذاب کا کوڑا برستا ہے تو وہ نیک اور بد کی تمیز نہیں کرتا۔ یبعثون علی نیاتہم، ہاں مرنا تو سب نے ہی ہے، اللہ ان لوگوں کو قیامت کے دن ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا، ان کا اٹھنا اور ہوگا، ان کا اٹھنا اور۔ نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ کہتے ہیں ہم نیک لوگوں کو تو اپنا مہمان بنا کے اٹھائیں گے، بڑے باعزت طریقے سے وہ آئیں گے۔ اور وہی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن شہید آئے گا، اس کے خون تو خون ہی ہوگا، اس کا رنگ تو خون والا ہی ہوگا، لیکن اس سے عنبر اور کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہوں، ایک پیاسے کتے کی طرح آ رہا ہے اللہ کے سامنے، ایک اس حالت میں ہے کہ اس کے خون سے عنبر و کستوری کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ نحشر المتکبرین یوم القیامت امثال الزر، تکبر کرنے والے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، ان کو تو ہم لوگوں کے قدموں کی چیونٹیاں بنا کے اپنے سامنے جمع کریں گے، جیسے چیونٹیاں روندی جاتی ہیں نا قدموں کے نیچے، ایسے اللہ ان کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ تو بھائیو ان سب مرحلوں سے ہم نے گزرنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔
وہ موت کا شکار ہو گئے اور اجتماعی موت ہے، کل کو ہماری باری آ جانی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت سے پکی سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی رب تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ جو گناہ انسان سے ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اپنے رزق پہ اپنی کمائی پہ بڑا زبردست پہرا دو۔ ہماری کمائی کس طرح کی ہے، اس کا انسان کی زندگی میں اور انسان کی موت میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل جو روزی کمانے کے چکر بنے ہوئے ہیں، ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی تھے غالباً یا تابعی تھے، اللہ اکبر، ان کا بڑا قیمتی گھوڑا تھا، تو وہ گھوڑا فروخت کرنے لگے، تو ایک بندہ گھوڑا خریدنے کے لیے آ گیا، وہ بیچتے نہیں تھے، بہرحال اس نے مجبور کیا آپ اپنا گھوڑا مجھے بیچ دیں، بڑا قیمتی ہے، مجھے بڑا پسند ہے، بہرحال گھوڑا بیچ دیا۔ وہ لے کے چلا گیا تو آپ سن کے حیران ہوں گے، گھوڑے نے اس کے گھر میں جا کے کھانا نہیں کھایا، غذا نہیں کھائی، ایک ٹائم گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، پہلے تو اس نے سوچا کہ اجنبی جگہ ہے شاید اس لیے نہیں کھا رہا، چارہ ہی نہیں کھا رہا، دوسرا ٹائم ہوا اس نے پھر نہیں کھایا، تیسرا وقت ہوا تو پھر نہیں کھایا، گھوڑا پکڑا اور واپس کہا آپ نے اس کو کیا سکھایا اور کیا سلجھایا ہوا ہے، میرے گھر سے یہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، اس طرح تو یہ بیمار ہو جائے گا، مجھے گھوڑا خریدنے کی کیا پھر ضرورت اور فائدہ۔ ان کا پتہ کیا سوال تھا، اللہ اکبر، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ اس کا کام یہ تھا کہ گانے گاتا ہے، رقص کرتا ہے، اور اس طرح کی حرام کمائی اپنے گھر میں لے کے آتا ہے۔ وہ کہنے لگے میرا گھوڑا واپس کر دو، ہمارے جانور حرام کا کھانا نہیں کھاتے، جانور نہیں کھاتے، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فکر کرو چار چیزوں کی، اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی، اپنے پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد کی، سر اور سر کے ارد گرد آنکھیں، کان، زبان، بولنا، سننا، دیکھنا تیرا کس طرح کا ہے۔ اپنے سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے رب نے دیا ہے، اسے ہر ویلے رب کے سامنے جھکاؤ، 5 وقتی نماز ادا کرو۔ اگر سائنس کی بات مان لی جائے تو اس میں عقل ہے، سوچتا انسان دماغ سے ہے، اپنی سوچوں کے زاویے سیدھے کرو، اور پھر اپنے پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ ہے، پیٹ میں لقمہ کس طرح کا جاتا ہے، اپنی حلال کمائی کی فکر کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا زبان اور شرمگاہ، یہ 2 چیزیں لوگوں کو کثرت سے جہنم میں گرائیں گی، اور پھر آپ نے اسی لیے فرما دیا جو ان 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے ذمہ داری دے دے، ضمانت دے دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان چیزوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَمَا بَلَا، تیسری چیز یہ ہے اپنی موت اور موت کی تیاری کی فکر میں لگ جاؤ، موت اور موت کی سختی کو یاد رکھو۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو 100 سال گزرنے والے بندے کی قبر پھٹی تھی، بنی اسرائیل کے انبیاء کا گزر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا یا اللہ ایک مردہ نکال، ہم اس سے بات کر لیں۔ اللہ نے مردہ نکال دیا، قبر پھٹی، باہر نکلا، پوچھا تیری قبر میں کیا حال ہے اور تیری قبر کیسی ہے؟ کہا جنت کا باغ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کا رزق ہے، جیسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ لیکن ایک بات عجیب کی تھی، اس نے کہا 100 سال ہو گئے مجھے موت آئے ہوئے، موت کے وقت جو سختی مجھ پہ طاری ہوئی تھی اور جو جھٹکا مجھے لگا تھا اور جو ذائقہ محسوس ہوا تھا، آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَمَا بَلَا، موت اور موت کی سختیوں کو یاد کرو۔ اور آخری آپ نے فرمایا فَمَنْ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جس نے دنیا سے بے رغبتی کر لی، دنیا کی زیب و زینت سے جان چھڑا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
تیری دنیا ہے کیا؟ تجھے کھانا مل جائے، پہننے کے لیے کپڑا مل جائے، سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، کأنما حیزت لہ دنیا، گویا کہ پوری دنیا تیرے قدموں میں پڑی۔ لیکن بندہ دنیا کے چکر میں یوں پھنستا ہے۔ فرمایا ایک وادی سونے کی ملے، دوسری کی خواہش میں لگ جائے گا، دوسری ملے، تیسری کی خواہش میں لگ جائے گا، اس کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز بھاری نہیں سکتی۔ اور آخری حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، اتنا نقصان وہ ان بکریوں کا نہیں کرتے جتنی دنیا اور مال کی محبت انسان کے ایمان کا بگاڑ کر جاتی ہے۔ آپ سوچیں نا، بھیڑیا تو یعنی کھانا کھا بھی چکا ہو نا تو بکریوں کے چیر پھاڑنے سے باز نہیں آتا۔ بھوکے بھیڑیے ہو کئی دنوں کے، دو بھیڑیے چھوڑے جائیں بکریوں کے ریوڑ میں، اور ان کا وہاں چرانے والا بھی کوئی نہ ہو، وہ بکریوں کا کیا حشر نشر کر دیں گے۔ انسان کے دل میں اگر دنیا کی محبت آ گئی، انسان کے دل میں اگر مال کی محبت بیٹھ گئی، اس کے ایمان کا اسی طرح ستیہ ناش ہو جائے گا جیسے یہ بھیڑیے بکریوں کا حال کر